بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا. سو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے اور ذرا سی بھی لچک نہ دکھائیں ان میں سے کسی کو بھی، چاہے کوئی گناہ گار ہو یا نہ شکرا. اب کس طرح کے حکم پر ڈٹے رہنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان آیات کے کانٹیکس کو سمجھنا پڑے گا، سیاق و سباق کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ یقیناً یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے صرف اور صرف آپ پر، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کر نازل فرمایا. سو اس سے پہلے کی جو یہ والی آیت ہے 23 آیت، اس آیت کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی کیا ہے کہ قرآن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو چنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. سو اگر آپ اس ٹاپک پر غور کریں تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اس طرح کی تنقید کی جا رہی تھی کہ اسی شخص کو کیوں چنا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کو چنا، آپ ہماری چوائس ہے. اور اگر یہ قرآن واقعی میں اللہ کا کلام ہوتا، اس کائنات کے رب کا کلام ہوتا، تو ایک دم ہی سارا کا سارا آ جاتا. یقیناً یہ جو ہے اپنے گھر میں اس کو لکھتے ہیں، بناتے ہیں، مطلب اس کو کریٹ کرتے ہیں اور پھر لا کر لوگوں کو سنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت جو ہے، یہ اس کے دو مخاطبین ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جو ہے منکرین، مشرکین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، ان کے خلاف تنقیدی ریمارکس پھیلا رہے تھے، جگہ جگہ پہ تنقیدی پروپیگنڈا کر رہے تھے. اس پورے سینیریو کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کروں گی آپ کو، اس مثال سے یہ پورا سینیریو سمجھ میں آ جائے گا. سادہ سی مثال ہے، بہت اسٹرانگ بھی نہیں ہے. دیکھیے فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، اس کے مالک نے جو ہے کسی ایک امپلائی کو اس کی خوبیوں کی بیس پر اس امپلائی کو ہیڈ امپلائی کا درجہ دے دیا کہ ہی از دا ٹاپ امپلائی آف دا کمپنی. اب جو کمپنی کے باقی لوگ تھے ان میں بات چیت شروع ہوگی، تنقید شروع ہوگی کہ اس شخص کو کیوں بنا دیا گیا، اس میں کیا خاص بات ہے، ایک جیلسی شروع ہوگی. سو کمپنی کی جو اینول میٹنگ تھی اس میں کمپنی کے مالک نے اسٹیج پر اس شخص کو بلا کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ آپ جو ہے اس کمپنی کے مالک کی چوائس ہیں، اس کمپنی کے بہتر مفاد میں، وسیع تر مفاد میں کمپنی کے مالک جانتا ہے کہ یو آر دا بیسٹ چوائس ٹو بی دا ہیڈ امپلائی. سو یہ بات جو کمپنی کے مالک نے کی ہیڈ امپلائی سے، یہ نہ صرف اس نے سنی بلکہ اس کے مخاطب، اس بات کے مخاطب جو ہیں وہ کل کے کل لوگ بھی تھے جو کہ اس ہیڈ امپلائی، نیو ہیڈ امپلائی کے اگینسٹ جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے، اس کے اگینسٹ چیمگوئیاں کر رہے تھے، اس کے اگینسٹ ریمارکس دے رہے تھے. صحیح. تو ایک ہی سینٹنس سے دو طرح کی آڈینس کو سنایا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. اب جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی چنا تاکہ وہ اللہ کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچا سکیں، اس زمانے کے باقی لوگوں تک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی چنا. لیکن آپ سمجھیں کہ اس سے بھی زیادہ بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو آخری نبی چنا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے جو ہے وہ 1400 سال ہو چکے. اب رہتی دنیا تک، قیامت تک، تمام انسانوں کو جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ اسی شخص کے توسط سے ملے گی. جس کو بھی اللہ کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، اس کو وہی قرآن سیکھنا ہے جو اس شخص پر نازل ہو. سو قیامت تک کے لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسی شخص کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسانوں کے بہترین مفاد میں، انسانیت کی بہتری کے لیے یہی بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے، یہی شخصیت جو ہے، ہی از دا بیسٹ پرسن کہ اس کو تمام انسانوں کا آخری رسول بنایا جائے. سورہ ملک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا ہے. سو اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے کیا بہتر ہے.
اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ چوائس ایز اے رسول. اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نزول کرنا لوگوں کے، تاکہ لوگ اس کو اس وقت کے لوگ جو ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا حالات کے مطابق ان کو انڈرسٹینڈ بھی ایزیلی قرآن ہو جاتا تھا. دے آر دا پریکٹیکل آف قرآن. سو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے ذریعے نہ صرف منکرین کو دو ٹوک جواب دے دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ کائنات کے خالق اور مالک کی چوائس ہے. دہر میں بہت سا ٹائم انسانیت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اب جب انسان اس دنیا پہ آئے اور وہ اللہ کے دو ٹوک فیصلوں میں تنقید کرنے لگے کہ یہ نہیں وہ ہونا چاہیے تھا، سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا نحن نزلنا علیک القرآن، کہ ہم نے یہ قرآن صرف اور صرف آپ پر نازل کیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منکرین کو مخاطب تک نہ کیا، ان سے مخاطب کر کے بات بھی نہ کی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. تو جہاں یہ منکرین، کیونکہ ان کے تنقید کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات ہی ان کو سنایا کرتے تھے. سو جہاں یہ ان کی تنقید، ان کی جتنی بھی تنقید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دو ٹوک جواب ہے ان کی تنقید کا. آپ دیکھیں گے کہ یہی آیت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یو آر اوور چوائس، آپ ہماری چوائس ہے، سو آپ کے ساتھ ہماری فل سپورٹ ہے. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ، اب آپ ڈٹ جائیں اور زیادہ شدت کے ساتھ. ان کی تنقید جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی چوائس ہے. سو ان کی تنقید بالکل بے وقت بے حیثیت ہو کر رہ جاتی ہے. سو اور زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ آپ اللہ کے حکم کے مطابق شدت سے ڈٹ جائیں. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ہلکی سی بھی اطاعت نہ دے. تو تطیع کا میننگ جو ہے اطاعت سے ہے، یعنی کہ کسی کے سامنے ریزسٹ نہ کرنا، رکاوٹ نہ بننا، سافٹ ہو جانا، کسی کی مرضی کے مطابق ڈھل جانا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تطع، ہلکا سا بھی ان کی مرضی کے مطابق نہ ڈھلیں، ذرا سی بھی سافٹنس نہ دکھائیں. یہ بات کہ اللہ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے، بٹ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ریمائنڈ کرانے سے انسان جذباتی طور پہ اور زیادہ مضبوط فیل کرتا ہے. اسی لیے یہ جو فا ہے اس آیت کے بالکل شروع میں، اسے کہتے ہیں فا الفصیحہ. جو پچھلی آیت ہے وہ فصاحت کری ہے، اس آیت کو ایکسپلین کری ہے کہ اب آپ اللہ کی سپورٹ کو پھر سے ریکال کر کے، پھر سے ریمائنڈ کر کے اور زیادہ شدت سے ڈٹ جائیں اور ذرا سی بھی اطاعت نہ دیں ان میں سے کسی ایک کو بھی. چاہے کوئی آثمن کہتے ہیں گنہگار کو اثم سے، اور کفور کہتے ہیں ناشکرے کو. تو جو شخص گنہگار ہوگا اس کی ہلکی سی بھی اطاعت آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گی، اور جو شخص ناشکرا ہوگا اس کی ہلکی سی بھی اطاعت آپ کو کفر کی طرف، ناشکرے پن کی طرف لے جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی، بٹ جو آیات ہیں وہ کل انسانیت کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیتیں دی ہیں. یہ صورت جو ہے بالکل شروع سے ہی انسان کو دی جانے والی ایبلٹی، صلاحیتوں کی بات کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما شاکر و اما کفور. سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی، آپ نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے. جس طرح سے بھی آپ نے کوشش کی کہ ان صلاحیتوں کو میں ایسے استعمال کروں اللہ کی مرضی کے مطابق کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. رستے میں آنے والی رکاوٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ، کہ یہ بات کہ یہ صلاحیتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ اس کی طرف سے امانت ہیں، اس کی فل سپورٹ ہے میرے ساتھ. یہ بات اتنی بڑی تسلی ہے کہ اب آپ شدت سے ڈٹ جائیں. سو اپنے مسائل میں گھبرانا نہیں چاہیے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر انسان واقعی میں کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اسی صورت میں آیا تھا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بلکہ اس سے پہلے تھا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہاری سپورٹ، تمہاری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی جزا یا شکریہ نہیں چاہیے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
لا تطیع منہم آثما و کفورا، ذرا سی بھی لچک نہ دکھائے ان میں سے کسی کو بھی. اور میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کوئی صلاحیتیں دی ہیں سو آپ ان صلاحیتوں کے مطابق ڈٹ جائیں اور ذرا سا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ یاد رکھیں جس نے صلاحیتیں دی ہیں اس کی فل سپورٹ بھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے یہ ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہ تو انسان کی ایک انٹرنل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹرینتھ دی ہے، اس کو مضبوطی دی ہے، ایک بہت بڑی تسلی ہے. اور جو وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا، یہ والا جو پارٹ ہے اس آیت کا، یہ بیسیکلی ایکسٹرنل جو رکاوٹیں ہیں اس کے اگینسٹ انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے. سو پہلا جو پارٹ ہے اس آیت کا وہ صبر کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اگلا جو پارٹ ہے وہ مزید صبر کے بارے میں بات کرتا ہے، مزید ڈٹ جانے کے بارے میں بات کرتا ہے. سو صبر کا میننگ یہاں پہ ڈٹ جانا ہے، جم جانا اللہ کے حکم کے مطابق. اور اگلا جو پارٹ ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، یہ اور زیادہ ڈٹ جانے کو، صبر پلس پلس کہیں گے اس کو، اور زیادہ ڈٹ جانے کو کہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اپنے رب کا اسم مینشن کرتے رہیں، اپنے رب کا نام کا ذکر کرتے رہیں. بُكْرَةً وَأَصِيل، بُكْرَةً وَأَصِيل جو ہے ان ورڈز کو ایسے کہتے ہیں کہ جب یہ مل جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں استغراق النہار، مینس کل دن اپنے رب کے نام کا اسم، اپنے رب کے نام کو مینشن کرتے رہیں. اسم جو ہے عربی میں صرف نام کو نہیں کہتے بلکہ صفات کو بھی کہتے ہیں. سو اپنے رب کی صفات کو دہراتے رہیں، مینشن کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں. اب ذکر جو ہے وہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، دل میں ذکر کرنا. آپ بھری محفل میں ہیں، آپ کچھ لمحوں کے لیے اپنے رب کو اس محفل میں دل میں اپنے رب کو یاد کر کے دیکھیں. اٹ از اے ویری بیوٹیفل تھنگ. پھر یہ تو ذکر قلبی ہو گیا. اس کے بعد زبان سے بھی تذکرہ ہوتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھنا ایک ذکر کی فارم ہے، نوافل پڑھنا ذکر کی فارم ہے، تسبیحات، استغفار، یہ تمام کی تمام تذکرہ ہیں، ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تبلیغ بھی اللہ کے ذکر میں سے ہی ہے. تبلیغ میں بھی انسان اللہ کا تذکرہ ہی کر رہا ہے، ذکر ہی کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے صفات کا تذکرہ کریں، لوگوں کو ہوپ دلائیں، امید دلائیں اپنے رب کی صفات کے ذریعے سے کہ وہ کس قدر رحمان ہے، کس قدر رحیم ہے، کس قدر غفور اور رعوف ہے. اور لوگوں کو جو ہے وہ خوف دلائیں اللہ کی صفات سے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، پنشمنٹ دینے میں بھی، سزا دینے میں بھی بہت شدید ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، کہ آپ ہماری چوائس ہیں. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ شدت سے ڈٹ جائیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور تبلیغ کے کام کو جاری و ساری رکھیں. دین آگئی رات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، جو ہے اور رات میں اس کے لیے سجدہ کریں. من جو ہے یہاں پر من للتبعید ہے، مینز اس کا میننگ ہوتا ہے کہ رات کا بعض حصہ. اس پارٹ کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ سورہ مزمل میں پریزنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھے بعض حصے کو چھوڑ کر. اور پھر اگلی آیت ایکسپلین کرتی ہے کتنا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، سورہ مزمل میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کا بعض حصہ فسجد لہ، اس کے لیے سجدے کریں. اب آپ اپریشیٹ کریں اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کے انداز کو. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں کل دن. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں سجدہ کریں اس کو. اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرتے رہیں کل دن، اور رات میں سجدہ کریں اس کو. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے مینشن کر دیا، ورنہ سینٹنس بنتا تھا فَاسْجُدْ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، بٹ اللہ تعالیٰ نے رات کو سینٹنس سے نکال کر جو ہے وہ باہر رکھ دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ دن ایک سیکوینس میں ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں کب، دن میں، اور سجدہ کریں رات میں. لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھے، اسے کہتے ہیں مقدم للاہتمام، بہت اہتمام دیا. اصل میں انسان جو ہے بائی نیچر نوکٹرنل نہیں ہے، رات کو جاگنے والا نہیں ہے. انسان جو ہے وہ دن میں کام اور رات کو آرام، یہ انسان کی بائی نیچر انسان ایسا ہے، بناوٹ انسان کی ایسی ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے فار ایگزامپل لوگ جو ہیں زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں ویکینڈز پہ، اس طرح لیٹ نائٹ جاگنا، کوئی مووی، کوئی سیزن، کوئی ڈرامہ اس طرح سے دیکھنا، لیٹ نائٹ شوق پورا کرنا، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا. بٹ
جو رات میں اسپیشل اللہ کے لیے جاگنا، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے کلوزنس کو بڑھانے کے لیے جو انسان مشقت کرتا ہے، ٹھیک ہے، رات میں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رات کے ورڈ کو علیحدہ سے مینشن کر کے اس مشقت کی تعریف کی ہے، ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعی میں یہ ہے کام پر مشقت، لیکن انسان اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے، اس سے قرب کو پانے کے لیے یہ بھی کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف ہے ان الفاظ میں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا بعض حصہ، فَاسْجُدْ لَهُ، سجدے کریں اس کو۔ ایک ہوتا ہے جیسے جز بول کر کل مراد ہونا، جز ہوتا ہے پارٹ، اور ایک پارٹ بول کر کل کا کل مراد ہونا۔ جیسے فار ایگزامپل ایک کیک ہے، آپ نے ایک سلائس کھایا، آپ کو اس کا ٹیسٹ پتہ چل گیا، پورے کیک کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک سلائس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ جو سجدہ ہے یہاں پر، یہ بیسیکلی نماز کو ریفر کر رہا ہے، کیونکہ سجدہ بیسیکلی نماز کی چیز ہے۔ ویسے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں سجدہ ہے سجدہ کر لیا، جیسے سجدہ شکر بھی ہوتا ہے، لیکن سجدہ مین جو ہے وہ نماز میں ہے۔ تو رات میں سجدے سے کیا مراد ہے؟ رات کی نمازیں، رات کی نمازیں جو ہیں وہ مغرب کی ہوگی، عشاء کی ہوگی، اس کے بعد جو ہے نفلی نمازیں ہیں، قیام اللیل جسے کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، جیسے تراویح جسے کہتے ہیں، رمضان میں نوافل کو۔ تو یہ بیسیکلی رات کی عبادات کے مختلف نام ہیں، اور ان کے ناموں پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ کہ تہجد اسے کہتے ہیں جو آپ رات کو سو گئے، آپ سو کر اسپیشل اٹھے، وہ تہجد کہلائے گی۔ رات میں آپ ڈائریکٹ نماز پڑھتے رہے بغیر سوئے، عشاء کے ساتھ فار ایگزامپل آپ نے کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے، وہ قیام اللیل ہے۔ مطلب یہ رات کی نمازوں کے ڈفرینٹ نام ہیں، بس یہ یاد رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چاہے آپ جون سی بھی نماز پڑھیں، بیسکلی تو آپ اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، بیسکلی تو آپ اپنے رب سے ہی قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا بعض حصہ سجدہ کریں اس کو۔ نماز میں انسان کھڑا بھی ہوتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے سجدے کو مینشن کیا۔ صحیح ہے تو نماز ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے خاص جز کو اہتمام کے ساتھ مینشن کیا، وہ ہے سجدہ۔ سجدہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ سجدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنا فور ہیڈ، اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ صحیح، تو جب انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، یہ پیشانی جو ہے وہ فور ہیڈ جو ہے، یہ انسان کی عزت کی نشانی ہے۔ جب آپ اس کو زمین پر رکھتے ہیں اپنے رب کے سامنے، دیٹ مینس کہ آپ بالکل ذلیل ہو گئے، بالکل ہمبل ہو گئے اپنے رب کے سامنے۔ آپ نے خود کو گرا دیا، اس کے سامنے خود کو گرا دیا کہ میں نامکمل ہوں، میں نامکمل ہوں۔ یہ سجدہ جو ہے سجدہ جو ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا مینز خود کو نامکمل ایکسیپٹ کر لینا، خود کو نامکمل قبول کر لینا۔ ویسے بھی یہ جو پیشانی کا جو حصہ ہے، دماغ کا حصہ جو پیشانی کے قریب ہوتا ہے، یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ سوچیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اپنی سوچوں کو زمین پر رکھ دیا، جس میں فکریں بہت زیادہ تھیں، پریشانیاں بہت زیادہ تھیں، دیٹ مینز آپ نے اپنی فکروں کو اللہ کے حوالے کر دیا، یا اللہ میں نامکمل، میں ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر، میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر فزیکلی جب انسان سجدہ کرتے ہیں تو انسان کیونکہ جھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا جو دل ہے وہ بہت سا خون جو ہے اس کے دماغ کی طرف جاتا ہے، پیشانی کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے، دماغ کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ دل میں انسان کی جذبات ہوتے ہیں، کسی نے یہ کہہ دیا، حسد، اور یہ بھی اس طرح کے ہر طرح کے پازیٹیو اور نیگیٹو جذبات جو ہیں وہ دل میں ہیں۔ انسان نے اپنے جذبات بھی اللہ کے حضور دے دیے۔ یہ اللہ سے رابطہ کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے سجدہ۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح، تسبیح کریں اس کی، ٹھیک ہے۔ سبح، تسبیح کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا میننگ کیا بنتا ہے؟ بیسیکلی تسبیح ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں، اپنے ذہن میں اللہ کے بارے میں یہ ادراک پھر سے دہرانا، یہ ادراک رکھنا، یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ نظریہ رکھنا کہ وہ با کمال ہے، وہ مکمل ہے، وہ ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے وہ پاک ہے۔ تو سجدے میں انسان نے خود کو نامکمل تسلیم کر دیا، اور پھر انسان کہتے ہیں سبحان ربی،
اب انسان کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا رب ہے جو پاک ہے، جو ہر کمی سے ہر کوتاہی سے پاک ہے، میں نامکمل، وہ ہے مکمل، میرے حالات جو ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہے بٹ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کیونکہ اس کی حکمت مکمل ہے، میرے علم میں نہیں سمجھ آ رہا کہ آگے آنے والے وقت میں یہ مشکل ترین حالات کیسے بہتر ہوں گے، وہ ہے کامل علم والا، وہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ تسبیح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے باکمال ہونے کو اپنی سوچوں میں اپنے دل میں لے کر آنا ہے، اور یہ کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک پریکٹیکل ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں، رات میں نہیں، چلو کبھی تنہائی میں اللہ کو اپنے ذہن میں اپنی سوچوں میں باکمال تصور کر کے تو دیکھیں۔ ہر انسان کی نا اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اپنے لائف ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا باکمال ہونا جو ہے، ایک فار ایگزامپل ایک باٹنسٹ کے لیے ڈفرینٹ ہے، ایک زیولوجسٹ کے لیے ڈفرینٹ ہے، ایک اسٹرانومر کے لیے ڈفرینٹ ہے، ایک ماں کے لیے ڈفرینٹ ہے، ایک مزدور کے لیے ڈفرینٹ ہے۔ اللہ کا باکمال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نے اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں فیل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حالات میں اس کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے نقش و نگار جن لوگوں نے سمجھے ہوں، دیکھیں ہر انسان کا ایک تسبیح کا اللہ کو پرفیکٹ سمجھنے کا جو اندازہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات میں سجدہ کریں اس کے لیے، یعنی کہ بالکل ذلیل ہو جانا اللہ کے آگے، وَسَبِّحْ، اور پھر تسبیح کریں رات میں طویل، طویل کہتے ہیں لمبی، بہت لمبی کو عربی میں طویل کہتے ہیں، اسم فعیل ہے، یہ اسم صفہ، تو بہت طویل تسبیح کریں یہاں تک کہ انسان کا دل ہر قسم کی فکر سے خالی ہو جائے، انسان کو لگے کہ میں نے اپنے رب کو پکڑا دیا اب سب کچھ۔ ایک بہت ہی خوبصورت چیز کہ جو ذکر ہے، بیسیکلی میں نے جیسے عرض کیا تھا، اس میں نماز اور نفل اور تسبیح اور اذکار یہ سب کے سب ذکر میں آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر جو ہے وہ بہت ہی وائڈ، بہت ہی پھیلی ہوئی چیز ہے، اس میں بہت کچھ شامل ہے، اشمل ہے بہت زیادہ۔ پھر ذکر سے بھی زیادہ جو ایک ذکر کا ایک فارم جو ہے، ذکر کی ایک قسم جو ہے وہ سجدہ ہے، سجدے میں بھی انسان ذکر کرے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سجدے میں انسان کہتا کیا ہے، سبحان اللہ، تو ذکر میں بھی تسبیح آ گئی، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے۔ سجدے میں بھی یہی بات دہرا لی انسان نے کہ سبحان اللہ، سبحان ربی العالی، سجدے میں بھی انسان نے یہی دہرا لیا۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کو پھر دوبارہ سے علیحدہ منشن کیا ہے، حالانکہ ذکر میں بھی تسبیح ہے، سجدے میں بھی تسبیح ہے، لیکن مشکل ترین حالات میں اللہ کے بارے میں باکمال نظریہ دہرانا بہت ہی تسکین دینے والی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحُ، علیحدہ سے، لیلاً طویل۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، کہ یہ لوگ جو مشکلات کا باعث بن رہے ہیں، تنقید کا باعث بن رہے ہیں، رکاوٹ کا باعث ہے، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں، ان کی اطاعت کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں، یحبون العاجلہ، یہ دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کو پس پشت پھینک دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ دنیا سے محبت اس طرح سے کہ آپ آخرت کو بھول جائیں، بیسیکلی اس کو کرٹیسائز کیا گیا یہاں پر، وہ ناپسندیدہ۔ دنیا میں ایسے رہنا کہ آپ آخرت کے بارے میں کانشیس ہو کر رہیں، دنیا میں ہر وہ عمل اپنانے کی کوشش کریں جو آپ کو آخرت میں بینیفٹ دے، یہ ہے دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں وہ کام بہترین جو کہ آپ کو آخرت میں بھی بینیفٹ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کرٹیسائز فرمایا کہ ان ہؤلاء، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یحبون العاجلہ، جو صرف اور صرف عجلت کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ جلدی حاصل ہو جانے والے بینیفٹس، دنیا کی سرداری، دنیا کی عیش، دنیا کا مال اور دنیا کی عزتیں، یہ اس کے پیچھے ہیں، جبکہ آخرت کو یہ پیچھے پس پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ آخرت جو ہے امام ہے، یعنی کہ آخرت جو ہے وہ آگے آئے گی انسان کے، ٹھیک ہے، وہ آخرت تو فیوچر میں آنے والی ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی سوچوں میں
اپنی سوچوں میں آخرت کے بارے میں یہ ایزیوم کر لیتے ہیں. جیسے کہ سورہ قیامہ کے بالکل شروع میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان نے یہ زیوم کر لیا کہ کیا انسان نے یہ زیوم کر لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. وہ پس پشت پھینک دیا انسان نے کہ نہیں نہیں اتنی شدت سے نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ثقیل، بہت ہی بھاری دن. یوم القیامہ بھی ہو سکتا تھا، آخرت کے اور بھی بڑے نام ہیں قرآن میں، بٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو یوم ثقیل فرمایا. تو یہ بہت ہی مناسبت رکھتا ہے اس صورت کے الفاظ سے. اس صورت میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایمان والوں کی جب وہ دنیا میں ایفرٹ کر رہے تھے تو وہ آخرت کے بارے میں دے سیڈ کان شرہ مستطیرا، جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ دن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، جو بہت ہی اگریسو نیچر کا دن ہے، قمطریر، جو دل کو بہت ہی اضطراب دینے والا ہے وہ دن. اسی مناسبت سے یہاں پر آخرت کو یوم ثقیل کہا گیا.